ڈاکٹر نائلہ، پھر کس منہ سے پاکستان اپنے آپ کو اسلامک ملک کہتا ہے؟ سب سے زیادہ غیر اسلامک کام اسلام کے نام پر تو وہیں ہو رہا ہے پھر۔ بالکل، دیکھیں اسلام کا پاکستان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی بھی خوبصورت چیز کا ایک انتہائی بدرنگ اور بدصورت چیز سے ہو سکتا ہے۔ اسلام کا وہ صرف استعمال کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دیکھیں مسلمان ہونے کی جو بنیادی یا کسی بھی دھرم کی، کسی بھی مذہب کی، دنیا کے سارے مذہب میں ڈوز اینڈ ڈونٹ سیم ہیں۔ دنیا کے سارے مذہب انسان کی احترام، عزت اور انسان کے رائٹس اور جانوروں کے بھی رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس دھرتی کے رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے ہتھیار بنا کر انسانیت کی تذلیل کر سکتے ہیں، انسانیت کی توہین کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے جو یہ دنیا کو دیتے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو عالمی اسلامی رابطہ کمیٹی ہے یا اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، ان کا جو رویہ ہے بلوچوں کے لیے، اور صرف بلوچوں کے لیے نہیں کہ چلیں پاکستان ہے وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن جو چین کر رہا ہے ویگرز کے ساتھ، تو ایسٹ ترکستان میں ان کی بھی گورنمنٹ ان ایگزائل ہے، اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے 2000 سال 3000 سال پرانی جو عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں جنہیں توڑا جا رہا ہے، ڈیمولش کیا جا رہا ہے، یعنی قدیم ترین جو دنیا کی مسجدیں ہیں ان میں سے ایک چین میں بھی مسجدیں ہیں، اور انہیں توڑا ڈیمولش کیا جا رہا ہے۔ کانسنٹریشن کیمپس ہیں ایجوکیشن کے نام پر جہاں پر یوگرز کو رکھا گیا ہے، وہ سب مسلمان ہیں، ان کے لیے پاکستان بھی آواز نہیں اٹھاتا، ان کے لیے امت مسلمہ بھی خاموش ہے، ان کے لیے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، وہ جتنے بھی برانڈز ہیں سب خاموش ہیں۔ تو یعنی یہ کون سا چائنیز برانڈ، اب یہ کون سا فرقہ ہے؟ میں کہیں سن رہا تھا آپ نے یہ کہا کہ جہاد کے نام پر جو لڑائی شروع کی گئی تھی وہ اب سب کو کھانے لگی ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیں بہت ساری، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھا پاکستان میں جس نے 25,000 فلسطینیوں کا قتل کیا تھا اردن میں، اور ایک رات میں اس نے صرف 10,000 فلسطینی مارے تھے۔ تو وہ جب پاکستان کا صدر بن گیا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، تو اس نے ایک ریفرینڈم کرایا تھا پاکستان میں کہ اگر تمہیں اسلام چاہیے تو یس، اس کا مطلب ہے اگر اسلام چاہیے تو ضیاء الحق پریزیڈنٹ ہوگا۔ مسلمانوں کا قاتل اسلام کے نام پر ریفرینڈم کرا کے پاکستان کا صدر بن گیا۔ تو یہ اس طرح سے کھیل کھیلتے ہیں مذہب کے نام پر، اور جو انہوں نے اسلام کے نام پر، آپ دیکھیے کہ بھارت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اب میرا ایک بھائی ہے یاتی جی ہے، بابا جی ہم انہیں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ہیٹ سپیچز ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہوں نے بہت جو ہے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ کبھی میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، آپ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مجھے ان کے اندر اتنی محبت نظر آئی، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، پر انہوں نے میرے لیے اپنے مندر کا قانون توڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں یہاں کوئی مسلمان اندر نہ آئے۔ مجھے انہوں نے بلایا، مجھے انہوں نے سمان دیا، پھول پہنائے، سر پر چادر دی، بہن بولا۔ بات یہ نہیں ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں، نفرت کی جڑیں بھی تو دیکھو، 1000 سال آپ ایک ملک کو روند لو ایک اسلام کے نام پر۔ کس کو یہ حق ہے کہ آپ آ کے لوگوں کے مندر توڑو؟ کس کو یہ حق ہے کہ آپ ایک رات میں 1 لاکھ ہندوؤں کا قتل عام کرو؟ کس کو یہ حق ہے کہ آپ ہندوؤں کی بہن بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو ریپ کرو اور ان کو اٹھا کر لے جاؤ؟ یہ تو کوئی دھرم نہیں مانتا، یہ کوئی مذہب نہیں مانتا۔ جس طرح ضیاء الحق کا اسلام ہے، اسی طرح 1000 سال جو ہے بھارت کو روندا گیا اسلام کے نام پر۔ نفرتیں اتنی گہری ہیں کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں ہم نے زخم دیے اب تم چیخو مت۔ جب زخم دیے تو پھر زخموں کو مرہم بھی دو۔ یہاں پر جو مذہب کے نام پر جو ظلم ہوئے اس کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے،
اس جینوسائڈ کو ریکگنائز کرنے، جس طرح بنگلہ دیش کا جینوسائڈ آج تک ریکگنائز نہیں ہوا، بھارت کا جو جینوسائڈ ہوا ہے اس کو بھی کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. اور جو بھارت کے اندر ہندو اور مسلمان رہتے ہیں وہ دونوں بھارت کے بچے ہیں، وہ دونوں بھارت کے لیے جان دینے پر تیار ہیں، وہ دونوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی، کسی کے الیکشن جیتنے کے لیے، کسی کی پالیٹکس کے لیے، یا جو انٹرنیشنل دنیا میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھارت ڈی اسٹیبلائز ہو، وہ یہ سازشیں کرتے ہیں کہ یہاں پر نفرتیں پھیلیں. بنگلہ دیش میں یہی کچھ ہو رہا ہے. بنگلہ دیش نے اتنی بڑی جنگ کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد اپنی آزادی لی ہے.